نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشکلوں میں تھے کہ ایون پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم فیلٹ ہیوی۔ آپ اندازہ لگائیں، آج ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب تو ختم ہو گیا، پاکستان بھی ختم، فلسطین بھی ختم، مسلمان بھی ختم۔ میں آپ کو ذرا اندازہ بتانے لگا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا سال ہے اور کفار یہ کہہ رہے ہیں کہ بس جی یہ تو اب وہی آنے کا بھی تھوڑا رکا ہوا ہے، اور شیب ابی طالب سے ابھی اسی گھاٹی میں ہیں، اور وہی بھی اس میں بھی ذرا تھوڑی انٹرپشن ہے، اور لوگوں نے کہا کہ بس یہ ایک استغفر اللہ تماشا تھا، یہ ایک جو ہے یہ اپنی طرف سے شعر بنا کے لے آتے تھے، اب یہ ختم ہو گئی کہانی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بوجھ ہوا۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ رحمت للعالمین، یعنی رحمت، مرسی فار ناٹ مین کائنڈ، فار ناٹ ایوری باڈی آن دا ارتھ، بٹ جہاں جہاں رب العالمین ہے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رحمت للعالمین ہے، یعنی مرسی ہر قسم کی گیلیکسی اور ہر قسم کی کریشن کے لیے۔ ان کا دل ہیوی ہوا ہے، ان کا دل ہیوی ہے، اور پھر اللہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دہا ہوتی ہے وہ ٹائم جب سورج پورا نکل آتا ہے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہے نماز دہا بھی پڑھتے ہوں گے، تو جب سورج پورا نکل جاتا ہے اور روشنی پوری ہو جاتی ہے نا، پوری روشنی ہو جاتی ہے، تو اللہ کہتا ہے مجھے اس روشنی کی قسم ہے۔ یعنی روشنی، اتنی بڑی روشنی کرنا یہ کسی کریٹر کا کام ہی ہو سکتا ہے، یہ کسی کی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی قسم کھاتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں جس طرح روشنی امپورٹنٹ ہے نا، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ رات بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے۔ میں اس رات کی قسم کھا رہا ہوں جب وہ بالکل تاریک ہوتی ہے، یعنی روشنی اور رات دونوں زبردست امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ تو زندگی میں وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اللہ نے جو ہے وہ موت اور زندگی بنائی ہے۔ موت کا ذکر پہلے کیا، یعنی مشکلیں، تنگ دستی، تکلیف بنائی ہے اس لیے، اور آسانیاں بھی بنائی ہیں اس لیے کہ تم احسن التخلیق بن جاؤ۔ یہ انسان کا پروسیس ہی ایسا ہے، انسان بنا ہی ایسا ہے۔ اگر آپ کو اچھا لیڈر بننا ہے، آپ کو بڑا بننا ہے، تو ذرا بڑی مشکلات سے بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ پی ایچ ڈی ایسے ہی تھوڑی کر لیتے ہیں، آپ کوئی اچھے آنکالوجسٹ ایسے ہی تھوڑی بن جاتے ہیں۔ آپ پوچھیں کسی سے کہ وہ پہلے کہاں سے کہاں گیا ہے۔ ہم نہ پہلے بچپن میں ایسے تھے نہ اب ویسے ہیں، تو ہر آنے والا دن جو ہے وہ اگلے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ، اور پھر جو صوفیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اے سونے مکھڑے والے ودہا، اے سونے مکھڑے والے۔ جب کوئی پیار دلاتا ہے نا، آپ بھی اپنے بچے کو پیار کرتے ہیں، وہ ذرا تھوڑا غمی میں ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں اور سونیا، سونے مکھڑے والے آ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سونے مکھڑے والے، اے بلیک زلفوں والے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے رب نے تو تجھے کبھی اکیلا چھوڑا ہی نہیں۔ یہ کون کہتا ہے کہ اکیلا چھوڑ دیے؟ تیرے رب نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہارا ہر آنے والا دن پچھلے سے بہتر ہوگا، یہ گارنٹی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم نہیں کرو، فکر نہیں کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی کامیاب ہوگے، یہ گارنٹی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر فرمایا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور کسی صوفی نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ جیسے تیری رضا ویسے میری رضا، یعنی تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور پھر کیا، اگر جب تو راضی ہو جائے، تیرا رب تجھے اتنا دے، تو پھر تیرا کیا فرض بنتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، پھر یہ کہا کہ کیا تم یتیم نہیں تھے؟ پچھلا واقعہ یاد کرایا، کیا تم یتیم نہیں تھے؟ کیا تمہارے اللہ نے، کیا کوئی ہاسپٹل نہیں تھا؟ کوئی تھا ہاسپٹل؟ لوگ کہتے تھے نا نہیں بنے گا، بنا کہ نہیں بنا؟ وہ کہتے تھے نا پرائم منسٹر نہیں بنے گا، بنا کہ نہیں بنا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ
وہ علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا تم یتیم نہیں تھے، ہمارا تمہیں ساتھ دیا، ووجدک ضالا فہدا، اور پھر تم گم گشتہ پھرتے تھے، راہ تلاش کرتے پھرتے تھے، کیا تمہیں ہدایت نہیں دی، کیا تمہیں راہ نہیں دے دی؟ اوکے، ووجدک عائلا فاغنا، اور پھر تم عائل تھے، کیا تمہیں غنی نہیں کر دیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی اتنے امیر نہیں تھے، فرمایا کیا غنی نہیں کر دیا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب اللہ نے تیرے لیے یہی کیا ہے، تیرا بھی ایک کام ہے، کیا کرو؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی یتیم آئے تو اس کو باہر نہیں بھیجنا، اس کو گلے لگانا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی سائل آ جائے تو اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر کیا کرو۔ تو میری جان، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے صرف فرمان؟ نہیں، یہ ہمارے لیے ہے۔ یہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جو سب سے بہترین انسان ہیں، جو نمونہ ہے، اگر ان کو تنگی آ سکتی ہے، وہ شاب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال بند ہو سکتے ہیں، اگر وہ جب مدینہ جاتے ہیں تو صرف 40 لوگ 13 سال کے بعد ان کے ساتھ ہوتے ہیں، صرف 40 لوگ، اور پھر سارے کہتے تھے یہ پاسبل نہیں ہے، ہم ختم کر دیں گے۔ کیا ختم ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو یہ جو آپ سوچتے ہیں نا کہ مشکل ہے، تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری گزارش یہ ہوگی سورہ دہا پڑھا کریں اور سمجھ کے پڑھا کریں، ترجمے سے پڑھا کریں۔ قرآن تو غیر مسلموں کے لیے، ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی ہدایت ہے، تو ہمارے لیے تو ہدایت ہے ہی۔ تو اگر آپ اس کو پڑھیں، شاید ایک آیت پڑھیں روزانہ، اس کو اپنے اندر اتاریں اور پھر دیکھیں فرق پڑتا ہے یا نہیں۔ تو میری جان، یہ تو آپ دل سے نکال دیں، یہ بے ایمانی والی بات ہے کہ جی ختم ہو گیا سارا کچھ بھی ختم نہیں ہوا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رب منزل ہی نہیں۔ اور میری جان، یہ تو بات آپ چھوڑ دیں کہ یہ ختم ہو گیا، یہ تو ابھی شروع ہوا ہے۔ یہ امتحان ہے، یہ بیچارے عمران خان کا نہیں ہے، اس نے تو بہت بڑے بڑے کام کر دیے ہیں۔ یہ امتحان ہمارا کہ ہم کیا کرتے ہیں اس وقت میں۔ What are we going to do? What are we going to do? اور اب اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے، خوشحال بنایا ہے، تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ جب اللہ آپ کو سودی دے تو کیا کرو؟ 2 کام کرو، ایک چیریٹی کرو، دوسروں کا بھلا کرو، کیونکہ اس سے آپ کو اور ملے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ تقدیس نعمت کرو، شکر ادا کرو، انسانوں کا بھی اور اللہ کا بھی۔ اور شکر جتنا ادا کرو گے، پازیٹیو تھنکنگ ہوگی، اور اس پازیٹیو تھنکنگ سے آپ کے اندر اور ہمت آئے گی۔ تو آج کے بعد اگر ایک میری گزارش مان لیں تو پلیز یہ نکال دے دل سے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ کچھ بھی ختم نہیں ہوا، بلکہ ابھی شروع ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر ایمان ہے تو ہم پھر دنیا کے لیے ایک راہ بن سکتے۔ ایک ٹائم تھا مسلمانوں نے پوری دنیا کو راہ دکھائی جب وہ اچھے کام کرتے تھے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔